1965 کا واقعہ ہے کہ ہندوستان کے ایک صنعت کار مغربی جرمنی گئے۔ وہ چونکہ صنعت کار تھے تو جس شخص کے پاس وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ انہیں ایک کارخانے میں لے گئے اور وہاں پر اس کو کارخانے کا وزٹ کرانا چاہا۔ یہ صنعت کار چونکہ صنعت کے پیشے سے تعلق رکھتا تھا، جو ہی وہ اس کارخانے کے اندر گیا تو اس نے ادھر ادھر کا جائزہ لینا شروع کیا اور مختلف چیزوں کو اس نے بڑے غور سے دیکھا۔ بالآخر اس نے ایک کاریگر کے ساتھ بات کرنا چاہی، اس سے کچھ مخاطب ہوا اور اس پر کچھ سوالات کیے۔ وہ کاریگر جو اپنے کام میں مصروف تھا اس نے صنعت کار پر کوئی توجہ نہ دی، اس کی بات کو نہ سنا اور اپنے کام سے کام رکھا۔ وہ اپنا کام کیے جا رہا تھا اور صنعت کار کی بات جو ہے وہ غور سے نہیں سن رہا تھا، اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے رہا تھا۔ اسی دوران ان کی بریک کا وقت ہوا۔ جب بریک کا وقت ہوا تو وہ کاریگر اس صنعت کار کے پاس آیا، سلام کیا اور کہا کہ آپ مجھ سے کچھ سوالات کر رہے تھے، چونکہ وہ وقت جس وقت آپ میرے ساتھ مخاطب تھے وہ میرے کارخانے کا وقت تھا اور میرے کام کا وقت تھا، اور میں آپ کے سوالوں کے اگر جواب دینے لگ جاتا تو وہ جو وقت اس کام کے لیے مخصوص تھا اس میں بددیانتی شامل ہو جاتی۔ وہ کاریگر کہنے لگا کہ کیا آپ اپنے ملک کے اندر اپنے کاریگرز کے ساتھ اس طرح مخاطب ہوتے ہیں کہ جب وہ کام کر رہے ہو تو اس کو انٹرپٹ کرتے ہیں؟ ہم ایسا نہیں کرتے، اپنے کام کے وقت کے اندر اپنے کام پر توجہ دیتے ہیں، لہٰذا میں نے اس وقت آپ کے سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ اب اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو میں آپ کا سوال کا جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کاریگر نے اس صنعت کار کی آنکھیں کھول دیں یہ کہہ کر کہ ہم اس ملک اور قوم کی خاطر جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری پوری توجہ ہوتی ہے کہ ہم اپنا پورا وقت اس کام کو دیں جس کام کے لیے ہم اپنے گھر سے یہاں پر آئے ہیں، لہٰذا ہم اس وقت کوئی غیر ضروری بات کرنا پسند بھی نہیں کرتے اور اپنا فرض بھی نہیں سمجھتے، اور ہم اپنا فرض یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا ایک ایک لمحہ ہے وہ اس کارخانے کے لیے ہے، اس کام کے لیے جس کی ہمیں اجرت ملتی ہے۔ یہی وہ کردار ہے جو مغربی قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ 1945 کے اندر الائیڈ فورسز نے مغربی جرمنی کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ صرف 25 سال بعد یہی جرمنی پہلے سے زیادہ طاقتور بن کر ابھرا ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا راز افراد کی ترقی پر مشتمل ہوتا ہے۔ قومیں افراد سے بنتی ہیں اور افراد اگر اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیں، کام کرنا شروع کر دیں تو پھر قوم بہت جلد بن جاتی ہے، اور جب قوم بنتی ہے تو پھر اس قوم کی ترقی کسی سے روکی نہیں جا سکتی اور وہ قوم ایک ترقی یافتہ قوم بن جاتی ہے۔ جس قوم کے افراد اپنے آپ کو اپنی قوم کے تابع سمجھتے ہیں وہ قوم بہت جلد ترقی کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جہاں اپنی ذات سے بڑھ کر قوم کا خیال ہو، جہاں اپنی ذات سے بڑھ کر ملک کا مفاد اول ہو، تو وہاں پر اس ملک اور اس قوم کی ترقی کسی سے روکی نہیں جا سکتی، اور وہ قومیں اور وہ ملک بہت جلدی ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی قوم کی حالت کا انحصار اس کے افراد کی حالت پر ہوتا ہے۔ جب افراد اپنے آپ کو اپنی قوم کا وفادار بنا لیتے ہیں تو پھر وہ قوم ترقی کی منازل بڑی تیزی کے ساتھ عبور کرتی ہے۔ کسی بھی مشین کی مثال ایک قوم کی سی ہوتی ہے۔ اگر کوئی مشین اس طرح بنائی جائے کہ اس کے اندر اس کے کل پرزے ٹھیک نہ ہوں، ان کو پراپر طریقے سے مینیج نہ کیا گیا ہو، ان کو صحیح انداز میں مینوفیکچر نہ کیا گیا ہو تو وہ مشین کام نہیں کر سکتی۔ اس قوموں کی مثال ایک مشین کی سی ہوتی ہے کہ جب مشین کے اندر اس کے پرزے پراپر طریقے سے بنائے گئے ہوں، ان کی مینوفیکچرنگ صحیح طریقے سے کی گئی ہو، ان کو پراپر طریقے سے ایڈجسٹ کیا گیا ہو،
تو وہ مشین بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اسی طرح قومیں افراد سے مل کر بنی ہوتی ہیں، اگر اس کا ہر فرد اپنے طور پر بہتر انداز میں کام کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر دیانتداری نہ ہو، اس کے اندر ایمانداری نہ ہو، اس کے اندر فرد شناسی نہ ہو، تو وہ بالکل اس پرزے کی مانند ہے جو پراپر طریقے سے تیار نہیں کیا گیا اس مشین کے لیے۔ لہٰذا جب افراد بہتر انداز میں کام کرنے والے ہوں، جب افراد صحیح طریقے سے مینوفیکچرڈ ہوں، یعنی ان کے اندر، ان کے دماغ کے اندر قوموں سے محبت اور لگاؤ پیدا کر دیا گیا ہو، وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، تو وہ قومیں بہت جلدی ترقی کی منازل کو پا لیتی ہیں۔ دراصل کسی فرد کی اصلاح اس قوم کی اصلاح ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قوموں کی اصلاح کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے افراد پر توجہ دی جائے۔ افراد جب خود ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر وہ قوم خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، اور افراد کو ٹھیک کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہر فرد اپنے آپ کو بہتر کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، تو پھر وہ پوری کی پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ہم میں سے ہر فرد دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے، دوسرے کو ٹھیک کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی ٹھیک ہو جائے گا، دوسرے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو قوم ٹھیک ہو جائے گی، ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس نے کبھی یہ خیال نہیں کیا کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پھر میرا ملک ٹھیک ہو جائے گا، میری قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ ہمیں ہر فرد کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے آپ کو ایک مثال بنانی ہے کہ جب میں مثال بن جاؤں گا تو پھر مجھے دیکھ کر ہو سکتا ہے دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہو جائیں۔ جب کوئی فرد اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو اس کی مثال بالکل اس پرزے کی مانند ہوگی جو اس مشین کے اندر اپنی پراپر جگہ پر صحیح طریقے سے کام کر رہا ہوگا۔ جب ہر پرزہ ٹھیک طور پر کام کر رہا ہوگا، ہر فرد ٹھیک طور پر کام کر رہا ہوگا، تو جس طرح مشین بہتر انداز میں اپنی پرفارمنس شو کرتی ہے، اسی طرح اس قوم کی پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی۔